وہ کرسچن کہہ رہے ہیں ان سارے پرابلمز کا حل تمہارے اپنی دماغ میں نہیں آئے گا، یہ سارا حل مصطفیٰ کے پاس ہے، یہ سارا حل حضور کے پاس ہے۔ ڈاکٹر برنارڈ شاہ چیخ چلا کے کہتے ہیں محمد must be called the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problem as much needed peace and happiness. مصطفیٰ کہتے ہیں، ڈاکٹر برنارڈ شاہ کہتے ہیں کہ وہ محمد عربی صرف مسلمانوں کے رکشک کا نام نہیں ہے، مسلمانوں کے محافظ کا نام نہیں، he must be called the savior of humanity. وہ تو مانوتا کے رکشک ہے مصطفیٰ، انسانیت کے محافظ ہے مصطفیٰ۔ اگر دنیا اپنے پرابلمز کے حل کے لیے حضور کو اپنا رہنما مان لے اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل کرنے لگے تو برنارڈ شاہ جیسا کرسچن کہتا ہے he must succeed in solving its problems. وہ اپنے مقصد کے حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، دنیا جنت کے ٹکڑے میں تبدیل ہو جائے گی۔ واحد راستہ ہے کہ مصطفیٰ کا غلام بن جا، ان کو اپنا رہنما مان لے، ان کو ماڈل مان کر ان کی تعلیمات کو زندگی میں پریکٹیکل کے طور پر زندگی میں نافذ کر دے۔ یعنی ڈاکٹر اقبال کی زبان میں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ سلام، مسلک اعلی حضرات فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس کرسچن کی سوچ کو مبارکباد دیجیے، دھنیہ ہے اس کی سوچ جس نے کہا کہ ہر درد کی دوا ہے مصطفیٰ کے پاس، ہر سمسیا کا سمادھان ہے پیغمبر اعظم کے پاس، ہر سمسیا کا حل ہے مصطفیٰ جان رحمت کے پاس۔ انہوں نے کہا اور ہم نے کیا کہا، ہر درد کی دوا ہے اخبار پڑھنے میں، ہر درد کی دوا ہے گاندھی کو پڑھنے میں، ہر درد کی دوا ہے امبیڈکر کو پڑھنے میں، ہر درد کی دوا ہے فلم کے ہیرو کی نقل میں، ہر درد کی دوا ہے دوسروں کا منہ دیکھنے میں۔ یعنی اس نے شادی میں 100 اسکارپیو لے گیا تو ہم بھی 100 اسکارپیو لے جائیں گے، اس نے شادی میں ایک کار لیا ہم بھی ایک کار لیں گے، اس نے شادی میں بہت خوبصورت لڑکی کو دلہن بنا کے گھر لایا تو ہم بھی چاہے میرا بچہ 40 سال کا کیوں نہ ہو جائے، چاہے ہر مہینے طوائف کے کوٹھے پہ جا کے منہ کیوں نہ کالا کرے، لیکن جب تک ہمیں کوئی ہیروئن نہیں ملے گی اس وقت تک شادی نہیں ہوگی۔ اور ادھر بھی آگ لگی ہے برابر کی کہ میری بیٹی چاہے بوڑھی کیوں نہ ہو جائے، چاہے چور دروازے سے صدر ہاسپٹل میں دو چار حمل اس کی کیوں نہ گر جائے، لیکن جب تک لڑکا نوکری والا نہ مل جائے اس وقت تک شادی نہیں ہوگی۔ چاہے لڑکی کی عمر 48 سال کیوں نہ ہو جائے، نوکری والا ہو، بزنس والا ہو، پیسے والا ہو، چاہے اخلاق ہو چاہے نہ ہو، شرابی پاپی ہو، یہاں جب دونوں طرف برابر کی آگ لگی اب طلاق بڑھ گئی، تکرار بڑھ گئی، لڑائی بڑھ گئی، دشمنی بڑھ گئی، انتقام بڑھ گیا، دونوں رشتہ داروں کے بیچ میں دشمنی بڑھ گئی۔ قصور کس کا ہے؟ مصطفیٰ سے ہٹ کے جو جیے گا جہنم کی آگ وہاں ہوگی اور بے چینی کی آگ یہاں لگے گی، اور جو مصطفیٰ کے ماڈل مان کر جیے گا جنت وہاں ملے گی، حکومت یہاں ملے گی، سلطنت یہاں ملے گی، راحت یہاں ملے گی، چین یہاں ملے گا۔ دونوں جہان کی بھلائی اللہ نے مصطفیٰ کی غلامی میں رکھ لیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ میں ہی بولتا رہوں گا کہ آپ بھی بولیں گے، آپ نہیں بولیں گے، ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولیں لا الہ الا اللہ۔ میں اپنا پسینہ بہا رہا ہوں تاکہ آپ کا سینہ ہل جائے، تاکہ آپ کے دل میں چوٹ لگے، تاکہ آپ کو لگے کہ مجھے کسی سلمان شاہ رخ خان کا فالوور نہیں بننا چاہیے، مجھے محمد عربی کا فالوور بننا چاہیے۔ میرے نوجوانوں کو لگے کہ مجھے گٹکا اور سگریٹ اور بیڑی نہیں استعمال کرنا چاہیے، مجھے تو اپنی زبان پہ ہر وقت مصطفیٰ پہ درود کو جاری رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ مسجدیں میری ویران ہو اور میرا گھر 24 گھنٹے سنیما سے آباد ہو، نہیں، یہ جملہ اسی لیے ہے تاکہ میرے بچوں کا غرور اور گھمنڈ ٹوٹے، ان کا سینہ ہلے اور ان کو لگے کہ دنیا میں اگر عزت سے جینا ہے تو ایک راستہ ہے کہ محمدی بن کے جینا ہوگا۔ اگر کسی فلم کے ایکٹر کا غلام بن کے جیا تو جس ایکٹر کی نقل تو کر رہا ہے وہ تو زہر کھا کے مر رہا ہے، وہ تو پھانسی کے پھندے پہ لٹک رہا ہے۔ یہاں تو اسلام سے ہٹ کے جینے والا 10-20 لڑکے وہ کمپٹیشن سینٹر پہ، کوچنگ سینٹر پہ وہ مر رہا ہے۔ اسلام سے ہٹ کے جینے کا مطلب ہے خودکشی، اسلام سے ہٹ کے جینے کا مطلب ہے غصہ،
اسلام سے ہٹ کے جینے کا مطلب ہے قتل، اسلام سے ہٹ کے جینے کا مطلب ہے رشتہ داروں میں دوری، اسلام سے ہٹ کے جینے کا مطلب ہے سر کا غصہ، پاؤں کا غصہ سر کے پاس، اسلام سے ہٹ کے جینے کا مطلب ہے سماج میں بے چینی کی حال، اسلام سے ہٹ کے جینے کا مطلب ہے خودکشی اور زہر خورانی اور ٹرین کی پٹری میں کٹ جانا۔ آدمی اپنا دل کسی چھوکری کو دے رہا ہے، وہ چھوکری نہیں ملی تھی، اب ہمارا نوجوان پٹری میں کٹ رہا ہے، کیوں؟ میرا مقصد تھا کہ یہ لڑکی مل جائے گی، نہیں ملی تو اب میں زندہ رہ کے کیا کروں، اب میں مرنے کو ترجیح دے رہا ہوں۔ اب یہ گیا ٹرین کی پٹری میں کٹ گیا، یہ مر گیا، مردود کٹ تو گیا، مگر اس کے کٹنے سے لڑکی کا کیا ہوا؟ وہ لڑکی دوسرے ہی دن دوسرے سے شادی کر لی اور مزے کے ساتھ اس کے اپنے محبوب کے ساتھ رہ رہی ہے، اور یہ جھوٹا سوکھا عاشق اب ٹرین کی پٹری میں کٹ کے جہنم پہنچ گیا۔ نہ دنیا میں لڑکی ملی اور نہ مرنے کے بعد جنت ملی، خودکشی کر کے مرا ہے، حرام کی موت مرا، اب جاؤ سیدھے جہنم میں جلتے رہو۔ یعنی دونوں جہان کی تباہی نفس کی غلامی میں ہے، نفس کی مت مان، مصطفیٰ کی مان۔ یہ دل اس لیے نہیں کہ کسی چمار کو دے دیا جائے، یہ دل اس لیے نہیں کہ کسی ڈومنی کو دے دیا جائے، یہ دل اس لیے نہیں ہے کہ ڈی ایم بننے کے بجائے کسی کالج کی چھوکری کو دے دیا جائے، اور ماں بولتی ہے میرا بیٹا ڈی ایم بنے گا، اور بیٹا وہاں سے عشق باز بن کے لڑکی کو لے کے چلا آیا، اب بیٹا عشق باز ہوا، ماں زہر کھا کے مر گئی۔ کیوں بوڑھی ماں کو زہر کھلوا رہے ہو؟ کیوں بوڑھے باپ کو حواس باختہ کر کے اس کو ڈپریشن کا مریض بنا رہے ہو؟ کیوں پورے سماج میں اپنی ناک کٹوا رہے ہو؟ تجھے ڈی ایم بننا تھا، تجھے سائنٹسٹ بننا تھا، تجھے پروفیسر بننا تھا، تجھے جج بننا تھا، تجھے ایڈوکیٹ بیرسٹر بننا تھا۔ آج ضرورت ہے کہ ہمارے بچے جج بنے تاکہ ہمارے خلاف کوئی غلط فیصلہ نہ کر سکے۔ آج ضرورت ہے کہ ہمارے بیٹے صاحب بی ایس ایف میں جائیں تاکہ ہماری عزت و آبرو پر حملہ ظالم نہ کر سکے۔ ہمارے بچے بہادر رہیں، وہ آرمی میں جائیں، وہ بی ایس ایف میں جائیں، ملک پہ حملہ ہو تو ملک کو بچائے، اور اپنے مذہب پہ حملہ ہو تو مذہب کے بچانے کی چھمتا اس کے پاس موجود رہے۔ تو دنیا میں عزت بچانے کے لیے طاقت ضروری ہے، بہو بیٹی کی آبرو بچانے کے لیے طاقت ضروری ہے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے طاقت ضروری ہے، مسجد اور مدرسہ کو بچانے کے لیے بھی طاقت ضروری ہے، اور سماج میں کمپنسیشن قائم کرنے کے لیے بھی طاقت ضروری ہے، شریروں کو دبانے اس کے ڈیوے توڑنے کے لیے طاقت ضروری ہے۔ کمزور حاکم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، وہ حاکم کامیاب ہوتا ہے جو ظالموں سے بدلہ لے کے مظلوم کو انصاف دلا سکے، کیونکہ کچھ چور ہوتے ہیں جو لات کا بھوت وہ کبھی بات سے نہیں سنتا، تو اس کو ظلم سے روکنے کے لیے وہ ہاتھ کا استعمال ضروری ہے۔ چنانچہ آقا فرماتے من رعا منکرا فلیغیرہ بیدہ، یعنی اگر کوئی مکروہ نازیبا غلط کام دیکھے تو تقاضا ہے کہ ہاتھ سے اس کو روک دے، ہاتھ سے روکے۔ اگر بیوی نافرمانی کرے تو کبھی کبھی ہاتھ کا استعمال کرے، چہرے پہ نہیں بدن پہ، کبھی ڈنڈے کا استعمال کرے، کیونکہ بیوی کبھی شرافت کی زبان نہیں مانتی ہے اور اس کو طاقت کی زبان چاہیے۔ اگر بدن میں طاقت رہے گی تب نہ بیوی ڈرے گی، اور اس کی بیوی کے سامنے جانے کے بعد بدن تھر تھرانے لگے، کانپنے لگے، تو پھر وہ تو تیرے سر پہ بیٹھ کے پاخانہ کرے گی، تو پھر تو ہجرا اور نامرد بن کے اس کا تلوا چاٹے گا۔ اس لیے شوہر نامدار بننے کے لیے طاقت ضروری ہے، شوہر نامدار بننے کے لیے طاقت ضروری ہے، مسجد کی حفاظت کے لیے طاقت ضروری ہے۔ کوئی چور میرے گھر میں گھسا، میری ماں بہن بیٹی کے آبرو پہ ہاتھ ڈالنے لگا، اس وقت اگر طاقت رہے گی تب نہ اس کا ہاتھ توڑے گا، تب نہ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ اس وقت یہ نہ بولے گا ہمیں نہیں مارنا چاہیے، ہمیں اپنی طرف سے نہیں مارنا چاہیے، ہمیں صبر کر لینا چاہیے، وہ گردن کاٹ دے صبر کر لینا چاہیے، وہ ہماری بیوی کی عزت لوٹ لے پھر بھی صبر کرنا چاہیے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام وہ نہیں ہے، یہ آدمیت یہ نہیں ہے کہ میری بیوی بیٹی پہ حملہ کرے اور میں چپ چاپ رہوں کہ نہیں مارنا نہیں چاہیے، دوسرے کا دینا نہیں توڑنا چاہیے، اتیاچار ہے، ظلم ہے۔ وہ خباثت والا فلسفہ ہے کہ آبرو پہ حملہ ہو اور میں بیٹھا ہوں حملہ نہ کروں، جواب نہیں دوں، وہ بزدل ہے، وہ بزدل ہے، وہ پست ہمت ہے، وہ انسانیت کا لیے کلنک ہے، وہ بوجھ ہے سماج کے لیے۔ ساری دنیا تھوکے گی تو مرد کے نام پہ کلنک ہے، تو جوانی کے نام پہ کلنک ہے۔ اب اگر کوئی بیوی پہ حملہ ہو اور یہ اس حملہ آور کا ڈینا توڑ
दे या उसकी गर्दन काट दे, उसकी आंख उखाड़ ले, तो दुनिया ना बोलेगी ये अत्याचार है, दुनिया ना बोलेगी ये आतंक है। जब तक दुनिया का दिल जिंदा है तो दुनिया बोलेगी ये बहादुरी है, ये इंसाफ है, ये अपनी बीवी की आबरू और बेटी की आबरू बचाने का जज्बा है। ये नौजवान धन्य है, ये मुबारकबादी के मुस्तहिक है कि इसके बदन में ताकत थी, इन्होंने जालिमों का डेना तोड़ दिया। इसके हाथ में ताकत थी, अपनी बेटी अपनी बीवी की आबरू बचाने के लिए दुश्मनों को ज़ब्ह कर दिया। लोग नहीं बोलेंगे आतंकवादी है, लोग कहेंगे ये फरमाबरदार बेटा है, लोग कहेंगे गैरतमंद है, लोग कहेंगे ये गयूर है। आबरू लुटता हुआ देख के हाथ पैर तोड़ के बैठे ये बुज़दिल है, ये पस्त हिम्मत है, ये आदमियत के लिए कलंक है। और अगर कोई जुल्म का जवाब दे, जालिम का डेना तोड़ दे, अब इज्जत और आबरू की हिफाजत में आगे आए, बदन में ताकत रहेगी तब न देना तोड़ेगा, तब न उसे कत्ल करेगा, तब न समाज को अत्याचार से पाक करेगा। इसलिए हुजूर ने कहा था अल मोमिनुल कविय्यु खैरु व अहब्बु इलल्लाह तआला मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन अल्लाह को ज्यादा पसंद है बनिस्बत कमजोर मोमिन के, यानी कमजोर मोमिन से ज्यादा अल्लाह को जो पसंद है वह ताकतवर मोमिन है। ताकत रहेगी तब ना इशा के वजू से फजर पढ़ेगा। अब गुर्दा मसाना कमजोर होगा तो हर 10 मिनट के बाद बाथरूम जाएगा। वह कैसे 20 रकात तरावी पढ़ेगा 2 घंटे में, कैसे रमजान के दिनों में 100 रकात नमाज नफल पढ़ेगा। तो इसलिए ताकतवर नमाज पढ़ने के लिए ताकतवर होना जरूरी है। अगर ताकत रहे तब ना हज करेगा, मैदान अरफात तक जाएगा 17 किलोमीटर दूर मक्का से, और हर कदम पर 6 करोड़ नेकियां नामे अमाल में लिखी जाएंगी। ताकत रहेगी तब ना 17 किलोमीटर दूर पैदल चलेगा। ताकत रहेगी तब ना 15 घंटे गर्मी के जमाने में भूखा प्यासा रह के रोजा रख के और जन्नत का सामान करेगा। ताकत रहेगी तब ना जिहाद करने के लिए मैदान में निकलेगा। कोई बम गिराएगा तो बैठ के ना बोलेगा या अल्लाह इनके बम में कीड़ा पड़ जाए, या अल्लाह इनके हाथ में कीड़ा पड़ जाए। यह तो बुज़दिलों की कहानी है जो जिहाद न करे, स्ट्रगल न करे और सिर्फ दुआ की कहानी लेके बैठ जाए। सिर्फ दुआ से काम चल गया होता तो फिर यह हिम्मत दुश्मनों का हौसला बुलंद न होता। यह हौसला इनका पस्त हो जाता है कब, जब मैं मुस्तफ़ा को मॉडल मान के इस जाविये से भी काम करता हूँ। हुजूर ने क्यों कहा कि ताकतवर मोमिन अल्लाह को ज्यादा पसंद है? इसलिए ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है, ये नमाज रोजा हज और ज़कात भी अदा करेगा, और जरूरत पड़ी तो जिस जिहाद के लिए ये नमाज तैयार करती है वो जिहाद के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा। इसलिए कि नमाज जिहाद की तैयारी का पैगाम देती है। ये 15-15 घंटे भूखा प्यासा रहना ये बड़े जिहाद के लिए तैयारी करता है। ये हज करना यानी कभी अभी 50 लाख की फौज अभी अरफात में है, 1 घंटे के बाद मिना में है, 2 घंटे के बाद मुज़दलिफ़ा में है, 2 घंटे के बाद मिना में है, 2 घंटे के बाद मक्का में है, फिर वापस आके मिना में कैंप करना है। ये हज का पैगाम बस जबरदस्त पैगाम है। यानी अभी दोपहर ढलने के बाद से मगरिब तक वो सारी फौज कैंपिंग के है अरफात के मैदान में। अब मगरिब पढ़े बगैर सारी फौज को मार्च करना है मुज़दलिफ़ा की तरफ। मुज़दलिफ़ा जाके मगरिब भी पढ़नी है, इशा भी पढ़ना है, और फिर वहाँ इशा पढ़ने के बाद वहाँ कैंप करना है, और फजर की नमाज अदा करके सूरज निकलने से पहले इस सारी फौज को, ये खुदाई फौज को मार्च करना है मीना की तरफ। मीना जाके सबसे पहले शैतान को कंकड़ी मारनी है, उसके बाद इस फौज को कुर्बान गाह की तरफ जाना है, फिर वहाँ से लौट करके मक्का जाना है, वहाँ जाके तवाफ जो फर्ज तवाफ है वो तवाफ़ इफाज़ा करना है, फिर लौट के आके रात मीना में ठहरना है, मीना में क़याम करना है। उसके लिए ताकत चाहिए। स्ट्रगल सिखाता है हज, जद्दोजहद सिखाता है हज, और ये हज जिहाद के लिए तैयार करता है। ये 5 चीज़ें पिलर है इस्लाम की, और छठा पिलर है जिहाद। छठा पिलर है अपने आप को ताकतवर बनाना, जुल्म मिटाना, झूठ के खिलाफ जिहाद, शराब के खिलाफ जिहाद, औरतों की आबरू के लूटने के खिलाफ है जिहाद। ये जिहाद है हर बुराई को मिटा देना, अच्छाई का राज कायम करना। मेरी मस्जिद पे कोई हमला करे तो नहीं हमला होने देखेंगे, बल्कि उस राह में मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ में जान दे देंगे। ये है जिहाद। ऐसा नहीं कि दुनिया में सब दिन जीना है, अगर हम नहीं मरे, हम नहीं जिहाद किया, हम नहीं गए तो सब दिन जिंदा रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिंदगी किसे कहते हैं, मौत किसे कहते हैं, यह फलसफा कोई फिलिस्तीन की औरतों से सीखे, वहाँ के बच्चों से कोई सीखे, वहाँ की नस्लों से कोई सीखे। 70 साल से बम गिर रहे हैं, 70 साल से जुल्म सह रहा है, हजारों लाखों लोग फिलिस्तीनी मुसलमान शहीद हो गए, मगर उसकी आने वाली नस्लों ने, उनकी माँ, उसकी बेटियों ने नहीं कहा कि यहाँ रहने का मतलब है शहादत, यहाँ रहने का मतलब है बच्चों को खोना, फिलिस्तीन में रहने का मतलब है
قتل، فلسطین میں رہنے کا مطلب ہے بم کی آگ میں جل جانا. نہیں کہتی ہے عورتیں کہ چلو یہاں سے جارڈن، چلو یہاں سے سیریا، چلو یہاں سے سعودی عرب، چلو یہاں سے افغانستان. نہیں، بلکہ جب بھی فلسطین چھوڑنے کی بات آتی ہے وہاں کی مائیں کہتی ہے فلسطین کیسے چھوڑ دو، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، امام الانبیاء کی امامت کی سرزمین ہے، حضرت خلیل اللہ کی سرزمین ہے، حضرت اسحاق کی سرزمین ہے. 70 سے زیادہ نبیوں کے مزارات یہاں ہیں، ہزاروں نبیوں نے یہاں مارچ کیا، ہزاروں نبیوں کی قیام گاہ ہے یہ، اس کا مانت و مسکن ہے یہ زمین، شہیدوں کی زمین ہے فلسطین. میں کیسے چھوڑ دوں، قبلے اول پر چھوڑ دوں تو غیروں کے قبضے میں، اور میں جان بچانے کے یہاں سے چلا جاؤں تو وہاں کی عورتیں، وہاں دھنیہ ہے جس نے کہا کہ چاہے موت کیوں نہ آ جائے مگر فلسطین نہیں چھوڑا جائے گا. میں نہیں، میرا بچہ نہیں، آنے والی نسلوں میں کوئی صلاح الدین پیدا ہوگا اور قبلہ اول کو یہودیوں کے نرغے سے آزاد کرا لیا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ صلاۃ، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اسی آس میں جی رہی ہیں وہاں کی عورتیں، مگر بچے شہید ہو رہے ہیں، فلسطین نہیں چھوڑ رہی ہے. بچے شہید ہو رہے ہیں، مکان کی مرمے میں دب کے مر رہے ہیں، فلسطین نہیں چھوڑ رہے ہیں. ہماری ماں بہن عورتوں کو وہاں سے اسپرٹ لینا چاہیے، وہاں سے حوصلہ لینا چاہیے، ان عورتوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے جنہوں نے بے پردہ رہنا، بازار گھومنا، اپنے بال بچوں کے مستقبل کی فکر نہیں کرنا، انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے. انہیں چاہیے کہ فلسطین کی عورتوں سے سبق حاصل کرے. وہ اپنے بچوں کی شہادت پہ آنسو نہیں بہاتی ہے بلکہ اللہ سے دست بدعا ہو کر، اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے کہتے الہی میرے ننھوں کی قربانی قبول فرما لے، میرے بچوں کی شہادت قبول فرما لے. میں اسی آس میں جیتی رہی کہ میرا لال تیرے نام پہ قربان ہو جائے. فلسطین کی عورتوں سے کوئی سیکھے عورتوں کی کوالٹیز کیا ہے. وہاں کی عورتیں بہادر جنم دیتی ہے، وہاں کی عورتیں پہلوان جنم دیتی ہے، وہاں کی عورتیں شہید کو جنم دیتی ہے، وہاں کی عورتیں دین کے خدام کو جنم دیتی ہے. ان کی عورتوں کا سینہ مضبوط ہے، اس لیے ان کے بال بچے بھی بم اور بارود پہ چڑھ کے ان کے ٹینک کو ہاتھ سے نشٹ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. جس اسرائیل اور امریکہ کو ایران آنکھ نہیں دکھلا سکا، محمد بن سلمان آنکھ نہیں دکھلا سکا، جس کو ہندوستان آنکھ نہیں دکھا سکا، جس کو جرمنی آنکھ نہیں دکھا سکا، جاپان نے آنکھ دکھایا تھا. اس جاپان کو امریکہ نے تہس نہس کر دیا. جاپان نے، روس نے آنکھ دکھایا تھا، روس کو امریکہ نے یوکرین کی آڑ میں اسے سبق سکھانا شروع کیا. یہاں تک کہ اتر کوریا نے آنکھ دکھایا تھا، امریکہ نے اس کو نشٹ کرنا چاہا. یہ فلسطین ہے، نہتے لوگوں کی سرزمین، شہیدوں کی سرزمین. وہاں کے چند نمازیوں نے، چند مجاہدین نے امریکہ کے پھکے چھوڑا دی، ان کا پسینہ بہا دیا، اسرائیل کے ناکوچے نے چمانے پر مجبور کر دیا. بولا تھا 3 دن کے بعد غزہ نشٹ کر دیں گے، غزہ کا نام نہیں رہے گا، یہ سارے ٹھکانے نشٹ ہو جائیں گے. آج 1 مہینہ ہونے جا رہا ہے، امریکہ رو رہا ہے، اسرائیل رو رہا ہے، اس کے پولیس والے رو رہے ہیں. تو جو کام روس اور جاپان نہ کر سکا وہ رکان فلسطین کے نوجوان نے کر کے دکھا دیا. پتہ چلا کہ جنگ جیتنے کے لیے تلوار چاہیے، مگر تلوار ہی سب کچھ نہیں ہے. جنگ جیتنے کے لیے ایٹم بم چاہیے، ایٹم بم ہی سب کچھ نہیں ہے. جنگ جیتنے کے لیے بارود چاہیے، مگر بارود ہی سب کچھ نہیں ہے. جنگ جیتنے کے لیے ترکش کے تیر چاہیے، مگر تیر ہی سب کچھ نہیں ہے. جنگ جیتنے کا سب سے بڑا فارمولا مسلمانوں کے پاس ہے، وہ اللہ کی ذات پر یقین، وہ اللہ کی ذات پر اعتماد کہ یہ تلوار ایک ذریعہ ہے، بم ایک ذریعہ ہے، اصل میں فتح اللہ کی طرف سے ملتی ہے. یہ یقین پختہ ہوتا جاتا ہے، بغیر گن چلائے کافروں کی گردنیں کٹتی چلی جاتی ہے. آج وہ یقین میرا کمزور ہے، آج وہ فیتھ میرا کمزور ہو رہا ہے. آج یقین اس لیے کمزور ہو رہا ہے، یقین ہے کہ یہ میرا بیٹا کما کے کھلائے گا، یقین ہے کہ میری نوکری مجھ کو بچائے گی، یقین ہے کہ جھوٹ نہ بولوں تو بچہ کیسے کھائے گا، یقین یہ ہے کہ اگر میں 10 لاکھ روپے رشوت نہ دوں تو نوکری نہ ملے تو بچے کیا کھائیں گے. یعنی یقین کمزور ہو چکا ہے، نتیجے میں چہرہ میلا ہے. 10 لاکھ کمانے کے بعد بھی سینہ کمزور ہے. یہاں جوان ہواؤں میں جھول رہا ہے. یہاں جوان 70 سال کا بوڑھا انگریزوں کی ناک میں دم کیا ہے. یہود
یہودیوں کو کے سینے کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور ہندوستان کا 18 سال کا جوان ہوا میں ہل رہا ہے، یا 10 قدم چلے تو اس کا سینہ تھرانے کانپنے لگتا ہے، کیونکہ ہماری مائیں کمزور ہے، ہمارا باپ کمزور ہے، ہماری مائیں بے پردہ رہنے والی کمزور ماں ہے، یہ کبھی دبنگ اولاد کو جنم نہیں دے پائیں گی۔ ہمارے والد گٹکا خور بیڑی پی پی کے پھیپھڑا جلا دینے والا، یہ پھیپھڑا جلا دینے والا کوئی طاقتور دبنگ اولاد کو جنم نہیں دے گا۔ غیر ضروری چیزیں ان سبوں کو یک لخت توبہ کر کے قسم کھا کے چھوڑ دیں۔ غیر ضروری چیزوں میں اپنے آپ کو الجھانے سے دماغ خراب ہوتا ہے، غیر ضروری چیزوں میں الجھانے سے پیسے کی بربادی ہوتی ہے، غیر ضروری چیزوں میں رہنے سے آدمی اپنے ٹریک سے ہٹ جاتا ہے، غیر ضروری چیزوں کے پیچھے لگنے سے آدمی کی ساری زندگی اسی کی تکمیل میں لگ جاتی ہے۔ جیسے شادی بیاہ میں غیر ضروری خرچہ، یہ آج میری زندگی کے مقصد سے ہمیں موڑ دیا ہے۔ ہم 25 سال سعودی عرب میں جا کے نوکری کرتے ہیں تاکہ کما کے ایک بیٹی کی شادی کروا دیں۔ یہ زندگی بہمل یہ بیٹی کی شادی کرانے کے لیے ہی نہیں ہوئی ہے۔ بیٹی کی شادی تو آسان ہے، مصطفیٰ جان رحمت سامنے سے ہٹ گئے اسی لیے 2 کروڑ کی شادی ہو رہی ہے، لیکن حضور اگر سامنے آ جائیں یہ سارا فلسفہ دھواں ہو جائے گا۔ سرکار جنت کے مالک ہے، سرکار کائنات کے مالک ہے، کائنات کے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے اپنے محبوب کو دے دی ہے، یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں اوتی تو مفاتیح و خزائن الارض، زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھ کو دے دی گئی ہے، زمین کے خزانے کے مالک ہے مصطفیٰ، واللہ یعطی وانا قاسم، مصطفیٰ کہتے ہیں اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، میں بانٹنے والا ہوں۔ زمین کے خزانوں کی کنجیاں حضور کے پاس، مگر بیٹی کی شادی ہو رہی کن کی؟ کائنات کے مالک و مختار کی بیٹی کی شادی۔ کون سی بیٹی؟ جو بیٹی علی کی بیوی بننے والی ہے، جو بیٹی حسن کریمین کی ماں بننے والی ہے، اور وہ بیٹی جو مصطفیٰ دنیا کے سردار ان کی بیٹی ہے۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اہل محشر کو آواز دی جائے گی، یہ اے اہل محشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر علی الصراط، اے اہل محشر نگاہیں جھکا لے، آنکھ بند کر لے، مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ پل صراط پار کرنے والی ہے۔ 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں فاطمہ پل صراط پار کر جائیں گی، یعنی تمام جنتی عورتوں کی سیدہ ہے فاطمہ، ملکہ ہے فاطمہ۔ ان کی شادی ان کے شایان شان ہونا چاہیے کہ رسول پاک کی بیٹی ہے، حسن کریمین کی ماں کی شادی ہے، حضرت علی مرتضیٰ کی شادی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی ہے۔ جس طرح فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، اس کی شایان شان شادی ہونی چاہیے۔ اگر مصطفیٰ چاہتے فاطمہ کی شادی میں آسمان سے جنت سے دسترخوان منگوا لیتے، 1 لاکھ صحابہ کو دعوت دیتے تھے، مکہ مدینہ اور اطراف کے سارے اصحاب آ جاتے اور سب کو جنتی کھانا کھلا دیتے، علی کے لیے جنت سے سونے کا مکٹ اور تاج منگوا لیتے، یا میرا داماد ہے سونے کا تاج پہنے گا، یہ فاتح خیبر علی ہے، یہ مشکل کشا علی ہے، یہ شیر خدا علی ہے، یہ سیف اللہ علی ہے، اللہ کی تلوار علی ہے، اب اس کو جنت کا مکٹ پہنایا جائے گا۔ فاطمہ الزہرا کو جنت کی حوریں آئیں گی، سر سے لے کے پاؤں تک جنتی جواہرات پہنا دیں گی، چونکہ سیدہ ہے، جنت کی ساری عورتوں کی ملکہ ہے۔ لیکن بتا دے کوئی کہ کائنات کے مالک کی بیٹی کی شادی کیسے ہوئی ہے؟ آج تمہیں تو زہر کھا کے مرنا ہوگا، اپنا گھر بیچ کے شہر چھوڑ کے بھاگنا ہوگا، شادی میں ہے 50 لاکھ خرچہ، اب ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو گھر تو بیچنا ہوگا، جب گھر بکے گی کرائے میں تو جانا ہوگا، اور وہاں اگر لاج لگے گاؤں میں جینے میں تو سماج چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا، کلکتہ میں جا کے کسی کرائے کے گھر میں فٹ پاتھ پہ رہنا پڑے گا۔ تو جو مصطفیٰ سے ہٹ کے شوق کی تکمیل کرے گا، نفس کی مانے گا، سماج کی مانے گا، فلم کے ایکٹر کی مانے گا، پڑوسی کی مانے گا، دنیا والوں کی مانے گا، تو اس کی زمین بھی جائے گی، جائیداد بھی جائے گی، قرض کے بوجھ میں بھی ڈوبے گا، زندگی کی خوشی بھی جائے گی، اور اگر ضرورت پڑے تو زہر کھا کے مر جائے گا۔ یہ دیکھ مصطفیٰ نے کیسی بیٹی کی شادی کی۔ حضور نے کہا البساطۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے، تو حضور نے پریکٹیکل میں اپنی بیٹی کی شادی سادے ڈھنگ سے کر کے بتا دیا کہ قیامت تک کے میرے غلام کو جب بیٹی کی شادی بوجھ لگے، وہ اپنے پیغمبر جس کا کلمہ پڑھتا ہے وہ پیغمبر کی بیٹی کی شادی دیکھ لے کہ پیغمبر کی بیٹی کی شادی میں کارڈ نہیں چھپا، پیغمبر کی بیٹی کی شادی میں ڈیکوریشن نہیں ہوا، پیغمبر کی بیٹی کی شادی میں سمپلسٹی کا حال ہے کہ مسجد میں نکاح ہوا، علی پرانا کپڑا پہنے ہے، فاطمہ الزہرا پرانا کپڑا پہنی ہے، وہ وہاں خواتین کی جھرمٹ میں ہے، اور سرکار دو جہاں علی کے سامنے مسجد نبوی میں ہے، اور 10 20 50 صحابہ کی جھرمٹ میں ہے، 1 لاکھ اصحاب تھے مصطفیٰ کے اس وقت کا کلمہ پڑھ
کر چکے تھے. آپ کچھ لوگ مکے میں رہتے تھے, کچھ لوگ مدینے میں تھے, کچھ لوگ علاقے کے دیہاتوں میں رہتے تھے. اگر حضور آواز دیتے تھے فلاں تاریخ کو میری شہزادی کی شادی ہے, سارے اصحاب عمر پڑتے, سب کا کھانا کھلا دیتے. کوئی بتائے کہ سب کے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے؟ فاطمہ الزہرا کی شادی چند لوگوں کی چونکہ محفل میں مسجد نبوی میں حضور نے نکاح کیا. علی کے پاس گھر بھی تو اپنا نہیں تھا. جب رخصتی کی باری آئی تو دوسرے کسی نے اپنا گھر حضرت علی کو ڈونیٹ کر دیا, وقف کر دیا, بطور ہبہ بطور نذرانہ دے دیا. اب مصطفیٰ کی بیٹی ان کے گھر میں جا رہی ہے. کونین کی شہزادی کی شادی سمپل, ان کا گھر سمپل اور لباس سمپل, ان کا رہنا سہنا سمپل. داماد کے بارے میں حضور نے نہیں چنا کہ بڑا بزنس مین ہونا چاہیے. عبد الرحمن ابن عوف عرب پتی تھے, سامنے عرب پتی تھے, ان کے پاس اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کروایا. صدیق اکبر مالدار تھے, انہوں نے نکاح کی خواہش کا اظہار بھی کیا اور حضور نے نہیں پوری کی. عمر فاروق اعظم مالدار تھے مگر ان کو اپنی بیٹی نہیں دی. اور مولا علی حضور کی پرورش میں تھے, ان کے پاس کچھ نہیں تھا. حضور نے اپنی بیٹی کے لیے علی جیسے بہادر سب شکن کا سلیکشن کیا. پتا چلا کہ اگر تو نوکری دیکھے گا تو تیری بیٹی پوری ہو جائے گی, اگر تو خوبصورتی دیکھے گا تو تیرا بیٹا طوائف کے کوٹے پہ ابرو تباہ کر دے گا. اگر مصطفیٰ کو دیکھے گا, مصطفیٰ کی بیٹی کو دیکھے گا تو تیرا بیٹا وقت پہ شادی کرے گا. تیرے بیٹے کی شادی لاجواب, تیری بیٹی کی شادی لاجواب. اور جب شادی لاجواب ہوگی اور کردار کو ترجیح دی جائے گی تو جس طرح علی لاجواب, فاطمہ لاجواب, تو ان کے بطن سے پیدا ہونے والا شہزادہ حسن لاجواب, حسین لاجواب, حسن لاجواب, حسین لاجواب. اور جب باپ ہوں سید موسیٰ جنگی دوست جیسا اور ماں ہوں سر سے لے کے پاؤں تک نیکی کا پتلا, تو بیٹا ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, پیغام مصطفیٰ کانفرنس, جشن دستار بندی, نعرہ تکبیر, نعرہ قانون ہے. ایسا اس دنیا میں نہیں ہوتا کہ ہم آم کا پیڑ لگائیں وہاں سے سیب نکل جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ لڑکی ہم لائیں یوسٹ اور وہاں سے ہماری کنیز فاطمہ پیدا ہو جائے, اور باپ ہو یوسٹ اور اس کا بیٹا وہ ولی قطب ابدال غوث ہو جائے. نہیں ہوتا ہے. قدرت کا قانون یہی ہے, جب باپ سید غیاث الدین جیسا ہو اور ماں رات بھر مصلی پہ بیٹھ کر سجدہ کرنے والے ہوں, تب بیٹا 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والا معین الدین اجمیری جنم لیتا ہے. اور جب باپ ہوں عابد و زاہد اور ماں 17 پارے قرآن کی حافظہ, تب بیٹا نائب غریب نواز قطب الدین بختیار کاکی جنم لیتا ہے. قانون قدرت ہے, جیسی زمین ویسی فصل, جیسا درخت ویسا پھل. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جائیں پورب کی طرف اور کعبہ پہنچ جائے. کعبہ پہنچنے کے لیے کعبہ کی راہ اختیار کرنا ہوگا. اور اگر نیک بخت اولاد چاہیے, قطب چاہیے, ابدال چاہیے, فرما بردار چاہیے, نمازی چاہیے, مسجد و مدرسہ کا رکشک چاہیے, مجاہد چاہیے, دشمنوں کے دینے توڑنے والا طاقتور پہلوان چاہیے, تو اپنی طاقت کی حفاظت کرنی پڑے گی. اپنی بیوی کا سلیکشن بھی کرنا پڑے گا. وہ طاقتور رہے, وہ تہجد گزار رہے, وہ نیک رہے, ناک لمبی آنکھ بڑی, کسی کو نہیں دیکھنا ہوگا. ورنہ یہ 2-4 دن کی کہانی ہے. چہرے کا چمڑا 4 دن کا لوز موشن اس کے چمڑے کو کالا کر دیتا ہے. 4 دن کا ڈینگو بخار اس کے چہرے کو کالا کر دیتا ہے. اخلاق کا رنگ گہرا رہتا ہے, دینداری کا رنگ گہرا رہتا ہے. اخلاق کو ترجیح دینا چاہیے. اور جب ماں ہو اخلاق کی دھنی اور جب باپ ہو پرہیزگار, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب باپ ہو مفتی نقی علی خان اور ماں ہو تہجد گزار, تو بیٹا کروڑوں مسلمانوں کا سردار احمد رضا خان پیدا ہوتا ہے. اور جب باپ ہو احمد رضا خان مجدد اعظم اور ماں ہو تہجد گزار, تو بیٹا حجت الاسلام مفتی اعظم ہند پیدا ہوتا ہے. اور جب پردادا ہو اعلی حضرت, اور دادا ہو حجت الاسلام, اور نانا ہو مفتی اعظم ہند, اور بابا ہو مفسر اعظم ہند, اور ماں ہو ضرورت پڑے تو زیورات بیچ کر مدرسہ منظر اسلام کے مدرسین کی تنخواہ دلانے والی, تو اس قوم کا بچہ 10 کروڑ مریدوں کا مرشد اختر رضا خان ازہری پیدا ہوتا ہے. یا رسول اللہ, فیضان حضور تاج السریہ زندہ باد, فیضان حضور تاج السریہ زندہ باد. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت. یہ باتیں میں نے
آپ تک اس لیے پہنچا دی تاکہ ہمارے بچوں کے دماغ میں جو کیڑا کاٹ رہا ہے، لڑکی کی ناک لمبی ہو، آنکھ بڑی ہو، 5-6 فٹ کی لمبی ہو تب شادی ہوگی، اس کیڑے کو دماغ سے ہٹا دے۔ ورنہ تمہیں معلوم ہے کہ تجھ سے زیادہ خوبصورت اگر تیرا دوست ہو گیا تو تجھ کو تھوک دے کے تیری بیوی دوست کے ساتھ بھاگ جائے گی، اور یہی حال ہو رہا ہے پورے سماج کا۔ تو ناک مت دے، آنکھ مت دے، ہائٹ مت دے، حضور نے جو کہا ہے اس کو دے۔ سرکار نے کیا کہا ہے؟ تنکح المرأۃ لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ مصطفیٰ کہتے ہیں، سرکار کا پیغام ہے، شادی میں 4 چیزیں جنرلی لوگ دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ لڑکی کا حسن خوبصورتی دیکھتے ہیں، لڑکی کا مال لوگ دیکھتے ہیں، اور لڑکی کا خاندان لوگ دیکھتے ہیں، اور لڑکی کا دین اور اخلاق دیکھتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں تو سرکار نے کہا میں اپنے غلاموں سے کہتا ہوں وہ اخلاق کو پریورٹی دے، وہ اخلاق کو ترجیح دے، وہ دین کو ترجیح دے۔ تو حضور نے دوسری جگہ کہا وَلَعَمَةٌ صَوْدَاءُ ذَاتُ دِینٍ افضل، کالی کلوٹی دیندار عورت تیرے حق میں بہتر ہے، کالی کلوٹی دیندار عورت تیرے حق میں بہتر ہے۔ وہ گورا رنگ لاتا ہے، اور خوبصورتی تمہیں دھوکہ دیتی ہے۔ خوبصورت لڑکی خوبصورت لڑکا چاہیے، اور تو ہے کلوا اور کر کے لائی ہے گوری ناری لمبی، اور جہاں تجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی لڑکا ملا تو فوجی فوج میں رہے، پڑوسی موج میں رہتا ہے۔ تو رہو سعودی عرب میں، یہاں تیرا بستر تیرا پڑوسی خوبصورت دوست گھر میں کرتا ہے، اور بول کہ دنیا لٹ گئی، میری بیوی لٹ گئی، میری کائنات لٹ گئی، میری خوشی لٹ گئی، میری زندگی لٹ گئی، میری بیوی نہیں رہی، اب میں زہر کھا کے مر جاؤں گا۔ تجھے زہر کھا کے مر ہی جانا چاہیے، خلاف پیمبر کسے رہ گزیر کہ ہر چیز بمنزل نفاحت رسید۔ جو حضور سے ہٹ کے جیے گا کبھی منزل مقصود پہ نہیں پہنچے گا۔ جو سرکار کو سامنے رکھے گا اور زندگی گزارے گا تو وہ یہاں بھی کامیاب ہوگا، مرنے کے بعد مصطفیٰ کے پڑوس میں جنت الفردوس کا بھاگیدار ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ He must be called the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems as much needed peace and happiness. برنارڈ شاہ نے کہا کہ اسلام کے پیغمبر مصطفیٰ سارے مسائل کا حل اپنے پاس رکھتے ہیں۔ دنیا اگر ان کو اپنا رہنما مان لے پھر سارے مسائل کا حل نکل آئے گا، ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ اور برنارڈ شاہ نے کہا کہ ایسا ہوگا۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ فلسطین جل رہا ہے، مسلمان کا مستقبل کیا ہوگا؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ 2 سپر پاور مل کر مسلمانوں کو پر کیا ظلم ڈھائے گا۔ آج فلسطین کو ڈھا رہا ہے، کل ایران ترکی کو ڈھائے گا۔ ہم لوگوں کا چہرہ حقلان ہو رہا، ہم لوگ پریشان ہو رہے ہیں، جبکہ اخبار پڑھ کے رہنا، ویڈیوز کلپ دیکھ لینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ یہ فیل کریں کہ دنیا کا سارا مسلمان ایک مکان میں لگی ہوئی اینٹ کے سامان ہے۔ ایک اینٹ کمزور ہوئی تو دوسری اینٹ پہ اس کی ضرب پہنچتی ہے۔ تو دنیا بھر کے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، پاؤں میں کانٹا چبھے تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ اگر واقعی سینے میں درد ہے وہاں کے بچوں کا، وہاں کی عورتوں کا، وہاں پہ بم برس کر سارے بچوں کے ملبے میں دب کے مرنے کا اگر درد ہے تو گٹکا خیمی چھوڑ دیں، اخبار پڑھنا چھوڑ دیں، واٹس ایپ چلانا چھوڑ دیں، نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھ کے تہجد کا ٹائم جو دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے اس تہجد کی پابندی کے عادی بنے اور رو کے دعا کریں، مالک میری بدعملی کی وجہ سے میرے بھائی کا چمن جل رہا ہے، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، مسجد ویران ہے، اس لیے یہودی ہمارے خلاف برسر پیکار ہو گیا ہے، یہودی کا حوصلہ بلند ہو گیا ہے، وہ مجھے بٹانے کا پلان بنا رہا ہے۔ الہی اب میں توبہ کرتا ہوں، اب میں چوک چوراہے پہ نہیں گھوموں گا، اب میں نماز نہیں چھوڑوں گا، اب نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھوں گا، 8 گھنٹے دکان میں بیٹھوں گا، 10 منٹ کے لیے ظہر میں مسجد جاؤں گا، 4 گھنٹے دکان میں بیٹھوں گا، 10 منٹ کا ٹائم نکال کے عصر میں مسجد میں جاؤں گا، 2 گھنٹے اپنے کاروبار سودا سلب میں رہوں گا، 10 منٹ کے لیے مغرب میں مسجد جاؤں گا، 2 گھنٹہ بال بچوں میں رہوں گا، 15 منٹ کے لیے عشاء کے لیے میں مسجد جاؤں گا، پھر 8 گھنٹے گہری نیند لوں گا، دکان مکان جانے سے
दुकान और खेत खलियान जाने से पहले सबसे पहले मस्जिद 10 मिनट का टाइम निकाल के फजर पढ़ने जाऊंगा। अपने पेट के लिए फजर से जोहर तक 8 घंटा, अपने पेट के लिए जोहर से असर तक 3 घंटा, अपने पेट के लिए मगरिब से असर के बीच में 1 घंटा, अपने पेट के लिए अब मगरिब से लेके इशा के बीच में 2 घंटा, और अल्लाह के लिए 5 वक्त की नमाजों का टाइम मिला दे तो सिर्फ 1 घंटा। मगर अल्लाह का वादा है कि तू मेरी तरफ चल के आ, मेरी रहमत दौड़ के तेरा इस्तेमाल करेगी। तू एक हाथ चल के आ, मेरी रहमत 10 कदम तेरी तरफ बढ़ जाएगी। तू 1 घंटा निकाल, हम तेरे 24 घंटे को नूरानी बना देंगे, 24 घंटे को हम खुशियों से भर देंगे। यहाँ दुआ करे आ, यहाँ बहराल में, यहाँ इलाही मेरे जुल्म की वजह से मेरे भाई का सर मंजल रहा है, यहूदी का हौसला बुलंद है, अब मैं तौबा करके नेक बनता हूँ। आंसू यहाँ निकलेगा, ये आंसू यहूदी का टेंट तोड़ के रख देगा। जो काम गन से नहीं निकलता वह काम मर्द मोमिन की आंख का आंसू कर जाता है। यही है सच्ची हमदर्दी, यही है सच्ची खैर ख्वाही, यही है सच्चा शुभ चिंतन, यही है सच्ची वेल विशिंग। मेरी माँ बहन बेटियां बेपर्दगी छोड़ दें, मेरी माँ बहन बेटियां पर्दे की जिंदगी फातिमी सीरत अपनाएं, मेरे नौजवान बच्चे तमाम अननेसेसरी गैर जरूरी चीजों को छोड़ दें। मिन हुस्न इस्लाम मरे तर्क हो माला यानी, हुजूर ने फरमाया है इट इज द गुडनेस ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम का हुस्न, इस्लाम की ब्यूटी, इस्लाम की अच्छाई ये है अननेसेसरी चीजों को छोड़ दे, टू गिव अप द अननेसेसरी थिंग्स, जो गैर जरूरी चीजें हैं उनको छोड़ दे। गैर जरूरी घूमना, गैर जरूरी बोलना, गैर जरूरी कपड़ा पहनना, गैर जरूरी खर्चा करना, गैर जरूरी खाना पीना, गैर जरूरी सोना, गैर जरूरी दोस्ती, गैर जरूरी रिश्तेदारी, अननेसेसरी चीज जो गैर जरूरी चीज जरूरी है। पानी जरूरी है, रोटी गुटखा जरूरी नहीं है, सिगरेट जरूरी नहीं है, चाय जरूरी नहीं है, जरूरतन कभी चाय पी लिया, पान जरूरतन कभी खा लिया। सिगरेट और बीड़ी और तंबाकू तो कैंसर को दावत देती है, ये कैंसर को दावत देती है सारी चीजें, और उसी कैंसर को लोग पैसा दे करके बुलाते हैं गैर जरूरी चीज। जब तक जबान में तंबाकू रहेगा अल्लाह अल्लाह नहीं कर पाओगे, जब तक जबान में पान रहेगा, थूक भरा रहेगा, अगर मौत आई उस टाइम में तो मलकुल मौत तुम्हें थूक फेंकने का मौका नहीं देगा, उसी हालत में तेरी रूह कब्ज कर ली जाएगी और तू कलमा नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए गुटखा खा के मुंह को थूक से भर के मत रख कि मरते वक्त कलमा जबान पे जारी न हो, जबान खाली रख, हर वक्त अल्लाह का जिक्र कर, ताकि जब मौत का वक्त आए और कोई तलकीन करने वाला न मिले तो जिस अल्लाह का जिक्र कर रहा है उस अल्लाह का फरिश्ता तेरी जबान पे कलमा जारी फरमा दे, और जिसकी जबान पे आखिरी बोली ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। गैर जरूरी खाना, गैर जरूरी कपड़ों की पाल घर में लगाना, गैर जरूरी सामान की तस्करी करके अपने घर को मॉल बना देना। औरतों की बात मानेंगे तो सर के सारे बाल ये नोच लेंगी, इसलिए औरतों को अच्छा खिलाएं, अच्छा पहनाएं, उनके चेहरे पे मत मारें, उनकी इज्जत करें, उनको गाली गलौज मत करें, उनको सम्मान दें। वह बाप माँ भाई बहन सारा संसार छोड़ के आपके लिए आपके घर आई है, उसी तरह उनकी कुर्बानी का ख्याल रखते हुए खूब इज्जत करें, लेकिन उनकी हर ख्वाहिश हर बात के सामने घुटने मत टेकें। इसलिए कि जब आपने हर घुटने टेका उनकी ख्वाहिश के सामने तो हुजूर का फरमान है वह उमूरुकुम इला निसाइकुम, जब तेरे मामलात तेरी औरतों के हाथ में चले जाएं तो उस वक्त में फबतनुल अर्द खैरुम मिन ज़हरिहा, तो तेरा मर जाना जिंदा रहने से बेहतर है। यानी जमीन का पेट कबर और जमीन की पीठ पे जो चल रहे हैं इससे बेहतर है फबतनुल अर्द खैरुम मिन ज़हरिहा, जमीन का पेट जमीन की पीठ से तेरे लिए बहुत बेहतर है। कब? जब तेरे मालदार बखील हो जाए, जब तेरे मामलात औरतों के हाथ में चले जाएं और तेरे मालदार बखील हो जाए और तेरे मामलात औरतों के हाथ में चले जाए। यह बांग्लादेश के 25 करोड़ मुसलमानों को अपनी अक्ल पे आंसू बहाना चाहिए कि इतने करोड़ मुसलमान हैं, कितने इंजीनियर, कितने डॉक्टर, कितने प्रोफेसर, कितने वैज्ञानिक, कितने साइंटिस्ट, ये सबको छोड़ के 2 औरतों की हाथ में सबका सुपुर्द कर देना। कभी हसीना कभी ज़िया, कभी हसीना कभी ज़िया, कभी हसीना कभी ज़िया। क्या मतलब? वहाँ के इंजीनियर हिजड़े हैं, वहाँ के डॉक्टर हिजड़े हैं, वहाँ के प्रोफेसर नामर्द हैं, वहाँ के साइंटिस्ट नामर्द हैं। हुजूर की हदीस सुन, अगर तेरे मामला औरतों के हाथ में चले जाए तो तेरा मर जाना जिंदा रहने से बेहतर है। औरतों को खाना दे, औरतों को अच्छा कपड़ा दे, औरतों को शरीयत की पाबंदी में रख,
उस पर 1 खरब रुपए का सोना दे देगा, और एक दिन अगर कपड़ा नहीं दिया वह सारे एहसानात को भूल कर बोलेगी तूने कब दिया है जो तू देगा, वह इस एहसान फरामोश है। ये हुजूर ने कहा है औरतों तुम सदका करो, खैरात करो, मैंने ज्यादा तुमको जहन्नम में औरतों को देखा है, तुमको देखा है। क्यों? तू नाशुक्री ज्यादा करती है, लानत मलामत ज्यादा करती है, औरतों की नाफरमानी, शौहरों की नाफरमानी, नाशुक्री ज्यादा करती है। हर त्योहार में कपड़ा मिला, एक बार नहीं मिला तो बस एक जुमला है, आपने दिया ही कब है जो आप देंगे। ये है कि बस सब्र करें, सीना चौड़ा रखे, घर में दीनदारी का डंडा रखे, शरीयत का डंडा घर में रखे, हर ख्वाहिशात के सामने कुर्बान, अपने आप को कुर्बान न कर दे। आप मर्द बन के रहे, मुस्तफा का गुलाम बन के रहे, औरतों के चक्कर में अपने घर को सामान का मॉल मत बना दे। वो वहाँ का बर्तन अच्छा है तो ले आया, वहाँ की चादर अच्छी है तो ले आया, वहाँ की प्याली अच्छी है तो 100 कप घर में सजा दिया। ये 100 कप से सजाने की चीजें हैं। आया है हदीस पाक का मफहूम है, जरूरत से ज्यादा बिस्तर अगर किसी के घर में रहा उसका इस्तेमाल शैतान करता है, शैतान करता है। जरूरत से ज्यादा बर्तन घर में रहे उसका इस्तेमाल शैतान करेगा। इसलिए अपने घर में 100 प्याली रखने का क्या मतलब है? नुमाइश, दिखावा,